پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان تھے، جو قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 کو اپنی شہادت تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے، جو لیاقت علی خان کی شہادت کے اگلے دن 17 اکتوبر 1951 سے 17 اپریل 1953 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جو 17 اپریل 1953 سے 11 اگست 1955 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے، جو اس عہدے پر 11 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک فائز رہے۔ پاکستان کے پانچویں وزیر اعظم کا نام حسین شہید سہروردی تھا، جو 12 ستمبر 1956 سے 18 اکتوبر 1957 تک اس منصب پر فائز رہے۔ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم آئی چندریگر یعنی ابراہیم اسماعیل چندریگر تھے، جو 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک 2 مہینے سے بھی کم عرصے اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے ساتویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون تھے، جو 16 دسمبر 1957 سے 17 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم نور الامین تھے، جو 7 دسمبر 1971 سے 20 دسمبر 1971 تک صرف 13 دن کے سب سے کم عرصے کے لیے ملک کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو 14 اگست 1973 سے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ذریعے تختہ الٹنے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کا نام محمد خان جنیجو تھا، جو 23 مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے برطرفی تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ جنیجو کے بعد بینظیر بھٹو پاکستان کی 11ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کا پہلا دور حکومت 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک رہا۔ 90 کی دہائی میں 50 کی دہائی کی طرح پاکستان میں وزیر اعظموں کا آنا جانا لگا رہا۔ بینظیر کی حکومت کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی ملک کے پہلے نگراں وزیر اعظم اور مجموعی طور پر ملک کے 12ویں وزیر اعظم بنے۔ وہ 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کے بعد میاں محمد نواز شریف ملک کے 13ویں وزیر اعظم بن گئے۔ ان کا پہلا دور حکومت 6 نومبر 1990 سے 18 اپریل 1993 تک قائم رہا۔ ان کے بعد ایک دفعہ پھر ملک میں دوسرا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا۔ 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک سردار میر بلخ شیر مزاری نگراں حیثیت میں ملک کے 14ویں وزیر اعظم بن گئے، جس کے بعد ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف نے ملک کے 15ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی۔ ان کا یہ دور حکومت 26 مئی 1993 سے 8 جولائی 1993 تک رہا۔ نواز شریف کی مختصر دورانیے کی اس حکومت کے بعد ایک بار پھر نگراں حکومت آئی۔ 8 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک معین الدین احمد قریشی نے نگراں حیثیت میں ملک کے 16ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو دوسری بار برسر اقتدار آئیں بطور 17ویں وزیر اعظم۔ ان کا یہ دور حکومت 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک جاری رہا۔ بینظیر کی حکومت ایک دفعہ پھر اپنا ٹینیور پورا کرنے میں ناکام رہی اور دوبارہ ملک میں نگراں سیٹ اپ آیا۔ ملک معراج خالد نے نگراں حیثیت میں ملک کے 18ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے 6 اکتوبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک اس عہدے پر کام کیا۔ اس کے بعد نواز شریف تیسری بار اقتدار میں آئے اور 17 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کے ملٹری کو تک ملک کے 19ویں وزیر اعظم رہے۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دوران 2002 میں الیکشن کرائے گئے، جس کے نتیجے میں مشرف کی حمایت یافتہ قاف لیگ کے میر ظفر اللہ خان جمالی ملک کے 20ویں وزیر اعظم اور بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کا یہ دور حکومت 23 نومبر 2002 سے 26
30 جون 2004 تک قائم رہا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کے بعد قاف لیگ ہی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی باری آئی اور وہ ملک کے 21ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک 2 مہینے کے لیے ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ان کے بعد امریکہ سے آنے والے وزیر خزانہ شوکت عزیز کو پرویز مشرف نے ملک کا 22واں وزیر اعظم بنوایا۔ شوکت عزیز کا دور حکومت 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک قائم رہا۔ اس دوران جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کا خاتمہ بھی ہوا اور ملک میں الیکشن سے پہلے میاں محمد سومرو کو 16 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 تک نگراں حیثیت میں ملک کے 23ویں وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ملی۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے الیکشن کیمپین کے دوران بے نظیر بھٹو کی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت ہوئی تو الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اور یوسف رضا گیلانی کو ملک کا 24واں وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس عہدے پر وہ 25 مارچ 2008 سے 25 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ سے اپنی نااہلی تک کام کرتے رہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہی راجہ پرویز اشرف کو ملک کا 25واں وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جہاں وہ 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 کو پیپلز پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے تک ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ پھر 2013 کے الیکشن سے پہلے میر ہزار خان کھوسو کو نگراں حیثیت میں ملک کا 26واں وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ اس عہدے پر انہوں نے 25 مارچ 2013 سے 5 جون 2013 تک کام کیا۔ 2013 کے الیکشن میں ایک بار پھر نون لیگ کو کامیابی ملی تو میاں محمد نواز شریف چوتھی بار اقتدار میں آئے اور ملک کے 27ویں وزیر اعظم کے طور پر 5 جون 2013 سے 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ سے پاناما کیس میں نااہلی تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہی کی جماعت کے شاہد خاقان عباسی کو ملک کا 28واں وزیر اعظم بنایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 کو نون لیگ کے دور حکومت کے خاتمے تک اس عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد الیکشن سے قبل جسٹس ریٹائر ناصر الملک کو نگراں حیثیت میں ملک کے 29ویں وزیر اعظم کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ 31 مئی 2018 سے 18 اگست 2018 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر 2018 کے الیکشن میں پہلی بار پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی، جس کے نتیجے میں 18 اگست 2018 سے 9 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار کے خاتمے تک عمران خان ملک کے 30ویں وزیر اعظم رہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو پی ڈی ایم جماعتوں کے اتحاد نے نون لیگ کے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروایا، جو 31ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپریل 2022 سے اگست 2023 تک عہدے پر براجمان رہے۔ پی ڈی ایم حکومت کا دور ختم ہوا تو ایک بار پھر ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور انوار الحق کاکڑ 14 اگست 2023 سے 4 مارچ 2024 تک نگراں حیثیت میں ملک کے 32ویں وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن میں نون لیگ کو کامیابی دلوائی گئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف نے خود وزیر اعظم بننے کے بجائے شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم کے لیے چنا اور گزشتہ 1 سال سے شہباز شریف ملک کے 33ویں وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔